بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كاشف الكروب وعالم الغيوب والمطلع على أسرار القلوب والمنزه عن الجهات والنقائص والعيوب والمستغني عن الملبوس والمشروب والمطعوم، غالب بعزته غير مغلوب، ظاهر بدلائله غير محجوب. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين ووسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صلوات عليه. عزیزان گرامی، مجلس عزا ہمارے اس امام کی شہادت سے منسوب ہے کہ جو اللہ تک پہنچنے کے لیے حاجتوں کا دروازہ بھی ہے اور مومنین کے لیے دنیا و آخرت میں سلامتی کا ذریعہ بھی ہے. اس امام کا ذکر ہے کہ جس کی شخصیت پر سجدہ اتنا غالب ہے کہ اس امام کی زیارت کا ایک فقرہ ہے: السلام علی صاحب السجدۃ الطویلہ. سلام ہو اس امام پر جو لمبے لمبے سجدے کرنے والا ہے. اس امام کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں. اور آل محمد کے گھرانے میں یہ پہلا امام نہیں ہے کہ جو طویل سجدے کرنے والا ہے. یہ ڈھنگ انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے ہی سیکھا ہے. رسول اللہ کے سجدے اس قدر طویل کہ اللہ کو کہنا پڑا: یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیل. اے کملی اوڑھنے والے رسول، راتوں کو کم کیا، راتوں کو کم کھڑے ہوا. ادھر مولا متقیان کی اگر آپ زندگی کو دیکھیے تو ان کی زندگی سجدوں سے اور عبادت سے بھرپور نظر آتی ہے. امام حسن مجتبیٰ کی زندگی کو دیکھیے تو ان کی سیرت بھی سجدوں سے اور عبادت خدا سے بھرپور نظر آتی ہے. اور سید الشہداء کا تو کیا کہنا کہ آپ نے ایسا سجدہ کیا کہ آج تک سر حسین سجدے میں ہے. آج تک سر حسین سجدے میں ہے. تو سجدہ ہو، عبادت ہو، اس کا آل محمد سے بہت گہرا تعلق ہے. سجدہ اور عبادت کو روح بخشنے والی ذات آل محمد کی ہے. اگر ان کے وجود مقدسہ نہ ہوتے تو زمانہ قطعاً یہ جان نہیں سکتا تھا کہ کیسے اپنے رب کی عبادت کی جاتی ہے. اگر ان کا یقین نہ ہوتا تو یہ پتہ نہ چلتا کہ عبادت میں یقین کیسے پیدا کیا جاتا. چنانچہ آج اس امام کی یہ مجلس شہادت ہے. 23ویں رجب کا دن گزر چکا اور 24ویں رجب کی شب میں اس وقت ہم داخل ہیں. اس وقت کاظمین میں ہمارے ان دونوں ائمہ کے حرم پر جمع غفیر ہے مخلوقات. اور عراق میں سید الشہداء کے چہلوں کے بعد دوسرا سب سے بڑا اجتماع مومنین کا وہ یہی 25 رجب کا ہے، جس میں عراق بھر سے مومنین اور دنیا بھر سے مومنین وہاں جمع ہو کر ساتویں امام کو ان کی شہادت پر تعزیت خصوصا پیش کرتے ہیں. اللہ اس مجلس کے صدقے سے اگلے برس ہم کو بھی یہ سعادت نصیب فرمائے کہ ہم امام مسیح کاظم کے حرم پر ان کا قرصہ پیش کریں. اور اس یقین کے ساتھ مجلس میں اس فرش پہ ہم بیٹھے، اس یقین کے ساتھ اس فرش کو بچھایا گیا ہے کہ ہم چاہے جسمانی طور پر اپنے مولا سے فقط دور ہیں، مگر ان کا تعلق اتنا گہرا ہے کہ جب چاہیں اپنے کسی چاہنے والے پر نگاہ کرم کر سکتے ہیں.
چنانچہ میں نے سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ ہجر کی آخری 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جن میں پروردگار عالم نے انسان کو تسبیح کی طرف، سجدے کی طرف اور یقین کی طرف ڈالا۔ فرمایا فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، اپنے رب کی تسبیح کرتے رہو، اس کی حمد کرتے رہو، وکن من الساجدین، اور ہمیشہ سجدے کی کرتے رہو، وکن من الساجدین، ہمیشہ سجدے کی کرتے رہو، وعبد ربک، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، حتی یأتیک الیقین، یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے۔ یہ 2 آیتیں ہیں جن کو میں نے سرنامہ کلام میں تلاوت کیا۔ اس آیت کے ایک ہی لفظ پر مختصر گفتگو کو تمام کر کے اپنی گفتگو کو تمام کرنا ہے۔ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح کرتے رہو۔ دیکھیے یہ لفظ تسبیح قرآن مجید کی بہت سی سوروں میں مختلف آیتوں میں مختلف طریقے کے ساتھ آیا ہے۔ مثلا سورہ مبارکہ جمعہ کے شروع میں ہی آیت ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے وہ اپنے رب کی تسبیح کرتا ہے۔ یہ آیت کیا ہے؟ ایک مقام میں سورہ نصر میں ارشاد ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ دوسری آیت ہو گئی اس میں اللہ نے تسبیح کا ذکر کیا، اور پھر ایک مقام میں ارشاد فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اللہ فرماتا ہے زمین و آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اپنے رب کی تسبیح نہ کرتا ہو۔ 3 آیتوں پر میں اکتفا کر رہا ہوں، اگرچہ تسبیح سے متعلق آیات قرآن مجید اور ایک آیت اور سن لیجیے جہاں سے 15واں سپارہ شروع ہوتا ہے، سورہ بنی اسرائیل، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتہ۔ یہ 4 آیت میں نے آپ کو تسبیح کے حوالے سے پیش کی جو سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں موجود ہے، جسے آیت معراج بھی کہا جاتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ جو لفظ سبحان کہتے ہیں یہ سبحان تسبیح سے نکلا ہے، سین با ہا الف اور نون، یہ سبحان تسبیح سے نکلا ہے۔ اور پھر ایک وہ تسبیح جسے ہم تسبیح کہتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد اس کے پڑھنے کی تاکید ہے۔ 5ویں امام فرماتے ہیں بدبخت ہے وہ شخص جو اپنی واجب نمازوں کے بعد تسبیح فاتحہ پڑھے، واجب نمازوں کے بعد۔ معصوم فرماتے ہیں بدبخت ہے وہ شخص جو اپنی واجب نمازیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے بعد اس تسبیح کو نہ پڑھے وہ بدبخت ہے۔ مجھے نہیں معلوم معصوم فرما رہے ہیں کہ جو تسبیح نماز کے بعد نہ پڑھے وہ بدبخت ہے، جو نماز ہی نہ پڑھتا وہ کیا ہے؟ اس کا تو تذکرہ ہی نہیں آیا ہے، اس کو کہا ہی نہیں، کہا ہی اس سے گیا ہے۔ جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے جیسے ہی نماز پڑھتے معصوم فرماتے ہیں من سبح تسبیح الزہرا قبل ان یمسی رجلیہ، جس نے اپنا پہلو بدلے بغیر بیٹھے بیٹھے تسبیح زہرا کو پڑھا وہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کا ذکر کثیر ایک لمحے میں کر لیا۔ ذکر کثیر، ذکر کثیر، یہ وہی ذکر کثیر ہے جو سورہ جمعہ میں آیت موجود ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر کثیر کرتے رہو۔ کسی نے پوچھا امام سے کہ اللہ کا ذکر کثیر کیا ہے؟ کیا بار بار اللہ اللہ کہتے ہیں نا ذکر کثیر ہے؟ امام نے کہا نہیں، فرمایا جو ہر نماز کے بعد تسبیح زہرا پڑھتا ہے وہ ایسے جیسے اس نے اللہ کا ذکر کثیر کر لیا۔ اس سلوات پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ دیکھئے کہ پروردگار نے ہمیں تسبیح کا حکم دیا ہے، کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرنی ہے۔ سورہ رحمان میں فرمایا وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ ستارے اللہ کی تسبیح نہیں کرتے، کہ درخت اللہ کی تسبیح نہیں کرتے؟ سب اللہ کی تسبیح، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ۔
چنانچہ پروردگار عالم نے انسانوں کے لیے تسبیح کو لازم قرار دیا. جب ہم تسبیح کرتے ہیں تو ہم 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھتے ہیں اور 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں. یہ ہے تسبیح زہرا جسے ہم تسبیح پڑھتے ہیں اور اسے تسبیح کہا جاتا ہے. حکم ہے کہ نماز کے بعد اسے پڑھو. حتیٰ کہ بعض روایات میں یہ ہے کہ جو شخص چاہتا ہو اسے پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب مل جائے. سونے سے پہلے اگر تسبیح فاطمہ پڑھ لے تو ایسا ہے جیسے پورا قرآن پڑھ کر سو جائے. ایک مقام پہ پانچویں امام فرماتے ہیں اننا نأمر صبیاننا کما نأمرهم بالصلاۃ. پانچویں امام فرماتے ہیں ہم اپنے بچوں کو تسبیح زہرا ایسے سکھاتے ہیں جیسے نماز پڑھنا سکھایا جاتا ہے. اہمیت تسبیح زہرا کی ہے. نماز پڑھنا واجب ہے، تسبیح زہرا واجب اگر نہیں ہے لیکن پھر بھی تاکید کی ہے کہ اس کو ہلکا سمجھ میں چھوڑنے والے کو علماء نے اچھا کہا. حکم ہے کہ جیسے نماز پڑھتے فوراً تسبیح زہرا ہاتھوں پہ ہمیں نشان دیے ہوئے، تسبیح ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. ہاتھوں پہ نشان ہے 15 15 30 30 اور 4 34 15 15 30 30 اور 4 33 ہاتھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تسبیح کو عطا فرمایا ہے. چنانچہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی تسبیح کرتا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. جس جملے سے اسے ساتویں امام تک جاتا ہے فرمایا وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. اور اے بندے اللہ یہ چاہتا ہے کہ تو ہمیشہ سجدے میں رہے، ہمیشہ سجدے میں رہے. اب دیکھیے ایک وہ سجدہ ہے جو ہم نماز کی صورت میں کرتے ہیں. آپ کہیں گے اس کے علاوہ سجدہ کون سا ہوتا ہے؟ سجدہ وہی ہے. یہ قرآن جو کہہ رہا ہے نا ہمیشہ سجدے میں رہو، اس سے مراد نہیں ہے کہ ہمیشہ مصلی پہ رہو. اس سے مراد یہ ہے کہ جو حالت تمہاری سجدے میں ہوتی ہے وہی حالت نماز کے بعد میں رہنی چاہیے. اب آپ پوچھئے نا کہ وہ حالت کیا ہے؟ حدیث کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے. معصوم فرماتے ہیں نماز کے سارے ان میں سب سے افضل ترین رکن جو ہے جسے واجب رکنی کہا گیا ہے، جسے جان کے چھوڑا تب بھی نماز باطل، غلیظ غلطی سے چھوڑا تب بھی نماز باطل، وہ ہے سجدہ. کچھ ارکان جو ہیں جو واجب غیر رکنی ہیں، رکن تو نہیں ہے لیکن اگر غلطی سے چھوڑ دیا تو نماز غلط نہیں ہے، جان کے چھوڑا تو نماز غلط ہے. سجدہ ایسا واجب ہے کہ جان کے اگر چھوڑا یا کم کیا تب بھی باطل ہے، غلطی سے چھوڑا یا کم کیا تب بھی باطل ہے. سجدہ الہیت کا حامل ہے. اللہ نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ اے آدم کی اولاد سب سے مخاطب ہوا اگر جو یہ پتہ چل جائے کہ تو سجدے کی حالت میں ہم سے کتنا قریب ہوتا ہے تو تیرا دل نہ چاہے کہ تیرا سجدہ کروں. اگر یہ اللہ میں اپنے سننے والے تک پہنچا سکا تب اس لقب کا لطف لیجئے جو آپ کا ساتویں امام کا لقب ہے. سلام اس پر جو طویل خطبے کرنے والا ہے. ان سے زیادہ کون ہوگا جو اللہ کے قرب میں رہتا ہوگا؟ ہم تو جب اس کا قرب چاہتے ہیں تو قربتاً اللہ کی دیت کرتے ہیں اور یہ وہ ہیں جو ہمیشہ اللہ کے قریب رہتے ہیں. اتنا قریب رہتے ہیں کہ اگر ہمیں اللہ سے کچھ مانگنا ہو تو ہم یہ کہتے ہیں یا ابا الحسن یا موسیٰ بن جعفر انا توجہنا وقد واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ فقدمناک بین یدی حاجتنا. جب ہم اپنی حاجتوں کو پہنچانا چاہتے ہیں تو اس ساتویں امام کو کہتے ہیں جو اللہ کے بہت قریب ہے. ہر امام اللہ کے قریب ہے، ہر نبی اللہ کے بہت قریب ہے. خصوصیت سے جس امام کا تذکرہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان کی زیارت ان کا لقب ہے. آپ مفاتی میں جا کر ساتویں امام کی زیارت پڑھیے گا. کل اور پرسوں کے دن 2 رکعت نماز پڑھ کر ساتویں امام کو ہدیہ کریں اور اس کے بعد اللہ سے ان کے صدقے سے حاجات کو طلب کریں. اور پھر مفاتی جنان میں زیارت ہے امام موسیٰ کاظم نے کی ہے، اس کو پڑھیں. ترجمہ بھی نہیں ہوا ہے. السلام علی صاحب السجدۃ الطویلہ والقراءات الجمیلہ. سلام اس پر جو خوبصورت قرأت کرتا تھا، سلام اس پر جو لمبے سجدے کرتا تھا. امام کے بارے میں لکھا ہے، ساتویں امام کے بارے میں لکھا ہے ہوا احسن الناس صوتاً. ساتویں امام سارے لوگوں میں آواز میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے. آپ کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ جب آپ پڑھتے تھے تو لوگوں پہ سحر جاری ہو جاتا تھا. اللہ نے کمال علم کا عطا فرمایا ہوتا ہے
کہ امام جس زمانے میں رہ رہا ہوتا ہے نہ اس سے زیادہ اخلاق میں اچھا ہو سکتا ہے، نہ صورت میں اچھا ہوتا ہے، نہ سیرت میں بھی اچھا ہوتا ہے۔ امام کہتے ہی جو ساری اچھائیوں میں سربراہ ہو، ساری اچھائیوں میں قائد کہتے ہو، اسے امام کہا جاتا ہے۔ جو اچھائی میں پیچھے رہ جائے اسے امام نہیں کہا جاتا۔ تو ساتھ امام کی سیرت آپ دیکھیے کیا ہے کہ آپ نے مسلسل عبادت میں سجدے میں کیفیت زندگی گزاری۔ آپ کے گھرانے میں جتنے بھی آباد ہوتے ہیں، حتیٰ کہ علماء نے آپ کے القابات میں ایک لقب لکھا کہ آپ کو عبد الصالح بھی کہا جاتا ہے، اور یہ القاب کئی ائمہ کی زیارت میں آپ کو ملے گا خصوصیت کے ساتھ۔ اب بات آ گئی تو کہہ رہا ہوں، میں نے ابھی کہا یہ لفظ آپ کو ائمہ کی زیارت میں ملے گا۔ جو لفظ اماموں کے لیے استعمال ہوا ہے وہی لفظ چھٹے امام حضرت عباس کے لیے استعمال کیا ہے۔ السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو مرتبہ جو اللہ نے مقام ائمہ کو عطا فرمایا ہے اس میں سے ایک مقام جو ابو الفضل کے پاس بھی ہے کہ وہ امام نہ ہو کر بھی عبد الصالح۔ ہم حضرت ابو الفضل کے لیے امامت کے قائل نہیں ہیں، لیکن وہ لقب جو ائمہ کو اللہ نے عطا فرمایا وہی لقب حضرت ابو الفضل عباس کو دیتا ہوا، اس لیے کہ آپ کی سیرت ایسی ہے، آپ نے اپنے بابا کی سیرت کو ایسے نافذ کیا، امام حسن کی سیرت کو ایسے نافذ کیا، امام حسین کی ذات میں ایسے فنا ہو گیا کہ آج جتنے سلام حسین کے روضے پر آتے ہیں اتنے ہی سلام عباس کے روضے پر آتے ہیں۔ آج پہلے عباس کو سلام ہوتا ہے، حسین کو سلام بعد میں کیا جاتا ہے۔ یہ مرتبہ حضرت الفضل کو عطا ہوا۔ تو ساتویں امام کے اگر القاب پر ہی بات کرنا جائے تو آپ کے القابات میں علماء نے ایسے ایسے القابات لکھے کہ جو خود مستقل فضیلت پر دلالت ہے۔ ان کی ایک سب سے بڑی فضیلت عبد الصالح، آپ کو عبد الصالح کہا جاتا ہے۔ آپ اللہ کے وہ صالح بنتے تھے۔ اب جب میں نے لفظ عبد کہہ دیا نا تو وہ تسبیح اور عبادت کی جتنی صورت قرآن میں بیان کی ہے وہ ساری کی ساری ساتویں امام میں جمع ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ انہیں عبد صالح کہا گیا ہو اور ان کی عبادت میں کسی قسم کی کمی بیشی رہ گئی ہو۔ آپ کی عبادت کا عالم ابھی جوانی تو بعد میں ہے، بچپنے میں آپ کا یہ عالم ہے مدینے کے اندر کہ آپ اپنے گھر میں مصلی پہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ چھٹے امام کا زمانہ ہے، امامت ان کی چل رہی ہے۔ چھٹے امام کے ہونہار شاگرد امام ابو حنیفہ جب آئے اور حجرے میں تشریف لائے، سامنے سے گزرے امام موسی کاظم کے، آپ مصلی پہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ساتویں امام مصلی پہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی وہ ان کے سامنے سے گزر کر ان کے بابا امام صادق کی خدمت میں پہنچے تو فرمایا فرزند رسول آپ کے بیٹے کو بلائیے اور اس سے کہیے کہ اس کی نماز نہیں ہوئی کیونکہ میں اس کے سامنے سے گزر آیا ہوں۔ کس کس کو یاد آیا یہ مسئلہ؟ اب نمازی کے آگے سے گزرنا ہو تو پہلے دو بندے لاؤ، وہ دو بندے پہلے آگے کھڑے ہوں۔ اچھا اگر دو بندے نہ ملے کیا شرط کیا کہتے ہیں؟ کچھ نہیں ہے۔ ساتویں امام علیہ السلام جب نماز پڑھ چکے تو امام صادق نے بلا کر کہا کہ یہ کچھ پوچھ رہے ہیں۔ کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سامنے سے گزر گیا۔ دیکھیے لفظ کا لطف لیجئے گا، عبادت کو کرنا اور ہے سمجھنا اور ہے۔ پڑھتے سمے عبادت سب کرتے ہیں، کوئی کمال نہیں ہے، آپ نے بھی کی ہوگی، میں بھی کرتا رہتا ہوں، آل محمد بھی کرتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے فرمایا کہ آپ سامنے سے میں آپ کے سامنے سے گزری، آپ کی نماز تو ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ساتھ امام نے وہ جملہ شاید فرمایا اپنے بابا سے، فرمایا یا بتا انا اصلی لہو الذی یقرب الینا من حبل الورید، کہنے لگے بابا میں تو اس کے لیے نماز پڑھ رہا تھا جو میری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ سلامت رہے بابا، میں تو اس کی نماز پڑھ رہا تھا جو ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ امام نے قرآن کی آیت پڑھ کے کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ جیسے ہی جملہ کہا اب ان کا کوئی جواب نہیں آیا، اب وہ چپ ہو گئے۔ اس کا مطلب ایک بات تو نکل کر سامنے آ گئی کہ کچھ کی نمازیں وہ ہیں کہ خدا اگر سامنے سے کوئی گزرے تو نماز ٹوٹ جائے، اور کچھ کی نمازیں وہ ہیں کہ پیر سے تیر بھی نکل جائے تو نماز نہ ٹوٹے۔ تو ماشاءاللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائی نہ خدا الگ ہے نہ نمازیں الگ ہے، وہی نماز ہے وہی خدا ہے۔ بات سوچ کی ہے، جن کی سوچ یہ ہو کہ خدا اتنا قریب ہے کہ سامنے سے بھی گزر جائے فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ خدا کو سامنے تھوڑی رکھ کے بات کر رہا ہوں جو بیچ سے گزر جائے۔
کعبے میں کیا کرو گے؟ کعبے میں تو 24 گھنٹے طواف ہوتا رہتا ہے، تمہارا تو 24 گھنٹے 4 آدمی چاہیے جو 2 آگے کھڑے ہو 2 پیچھے کھڑے ہو. وہاں اتنا رش ہوتا ہے 4 آدمی، ایک آدمی چلے 4 آدمی آپ لے کے کہاں سے چلے جائیں. تو کعبے میں جا کر یہ مسئلہ یاد نہیں آتا، کعبے سے نکلتی عیسائی چیز یاد آ جاتی ہے. تو جب آل محمد کے ذریعے سے آپ یہ چیزیں لیں گے تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آل محمد کا قرب کیا ہے. بچپنے کا عالم مدینے کا وقت ہے. میں نے یہ کہا ہی نہیں امام موسیٰ غالب چھوٹے ہیں، بچپنا کہا ہے اس لیے کہ امام چھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. اردو ہے، اردو ہے، اردو کا یہی لطف ہے. ہم نے یہ کہا ہی نہیں امام چھوٹے تھے، چھوٹا امام ہوتا ہی نہیں کبھی. امام کا بچپنا ہے، کم سنی ہے، صغر سنی ہے. بچپنے کے عالم میں راوی کہتا ہے میں نے دیکھا 7ویں امام ایک بکری کے بچے کو کان سے پکڑ کر لے کر آئے اور اس بکری کے بچے سے 7ویں امام کہتے ہیں اس جدل ربک، اس جدل ربک، اپنے رب کا سجدہ کر. ابھی میں کسی بکری کے بچے کو لے کر آیا ہوں، سب مجھے کیا کہیں گے کہ مولانا بکری کے بچے سے سجدہ کرا رہے ہیں. لوگوں سے تو کروا نہیں پا رہے، بکری سے سجدہ کروا رہے ہیں. اس وقت ایسی کسی نے طنز مار کے کہا کہ دیکھو یہ ہے بنی ہاشم کے بچے، بکری کے بچے سے کہہ رہے سجدہ کرو. امام نے مسکرا کے فرمایا احمد ہم اس کے ذریعے سے تجھے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جب اللہ نے اس پہ سجدہ فرض نہیں کیا، ہم اس کو بغیر سجدے کے نہیں دیکھ سکتے، تو تجھے تو اللہ نے سجدہ لازم کیا ہے، تجھے بے سجدہ کیسے دیکھ سکتے ہیں. چنانچہ 7ویں امام کی سیرت کا پیغام یہ بھی ہے کہ جہاں ہم جود و سخا کی عادت اپنے اندر پیدا کریں، ان کے عظیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جایا کرتے تھے. تو اس عظیم امام کے صدقے ہم بھی اپنے اندر یہ عادت پیدا کریں کہ اگر کبھی ہماری آنکھ پھڑک رہی ہو، کبھی اگر بہت غصہ آ رہا ہو، کبھی اگر دماغ گرم ہو رہا ہو، تو 7ویں امام کو ذرا یاد کر لیں کہ جو زمین و آسمان کی طاقت رکھنے کے باوجود کاظم تھا، غصہ پی جاتا تھا. ہم کچھ نہ ہونے کے باوجود 102 بخار میں کانپنے لگ جاتے ہیں، 103 میں سیدھے ہو کے لیٹ جاتے ہیں. یہ تو ہمارا حال ہے، تو ہمیں کیسے زیب دیتا ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق پر غصہ کریں. چنانچہ اپنے اندر اس چیز کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. امام کا بچپنا یہ تھا کہ بچپنے ہی سے آپ کی کرامات مشہور ہونے لگی، مدینے میں باتیں ہونے لگی کہ جعفر صادق کا اگر کوئی وارث ہے تو موسیٰ بن جعفر ہے. آپ کو یہ بات علم میں رہنی چاہیے. چھٹے امام کی جو امامت کا زمانہ تھا بڑا سنگین امامت کا زمانہ تھا، اور وہ ایسا زمانہ تھا کہ چھٹے امام کے زمانے سے یہ باتیں ہونے لگی. لوگ کہنے لگے تھے ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد کے ٹھیک بس بالکل ٹھیک. چھٹے امام کے زمانے میں یہ چیزیں ہونے لگی تھی کہ لوگ باتیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ ان کے بعد ان کا وارث کون ہے، ان کا امام کون ہے. تو آپ جانتے ہیں چھٹے امام کے ایک بیٹے تھے اسماعیل. اس زمانے میں کچھ لوگوں نے یہ اکٹھا ہو کے کہا کہ بھئی جعفر صادق کے بعد جو ہے وہ اسماعیل امام ہے، اور انہوں نے مختلف دلائل دیے، مختلف باتیں کری کہ اسماعیل امام ہے، موسیٰ بن جعفر امام نہیں ہے. پہلی دلیل ان کی یہ تھی کہ چونکہ اسماعیل بڑے بیٹے اور موسیٰ بن جعفر جو ہے وہ ان کے بعد ہیں، تو چونکہ جو بڑا بیٹا وہ امام ہوتا. بیٹوں کی دلیل یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، یعقوب کے 11 بیٹے. وہاں کہو کہ سب نبی کیوں نہیں؟ وہاں جواب کیا دو گے تم کہ وہ اللہ کی مرضی جسے نبی بنائے. تو آل محمد کے گھر میں بھی سارے قابل احترام ہیں، جو احترام کے قابل ہیں سب احترام کے قابل ہیں، لیکن اگر سارے امام نہیں ہیں تو کیا سب کو امام کہا جائے گا؟ یہ کوئی مزار کا اجتماع تھوڑی ہے کہ سب امام، تو بھی امام میں بھی امام. یہ اللہ کی طرف سے منصب بٹ رہا ہے. چنانچہ 7ویں امام کی جو کرامات ظاہر ہو رہی تھی ان سے لوگوں کو علم ہوا کہ واقعاً جس کے اندر یہ کمالات موجود ہیں اسے زیب دیتا ہے کہ وہ امام ہے. اسی وجہ سے ابن حجر مکی نے سوائق المحرقہ میں لکھا، جب ہمارے 12 اماموں کا تذکرہ امام ابن حجر نے اپنی کتاب سوائق المحرقہ میں کیا تو کہتے ہیں ہوا وارثہ علما و فقہا و فضلا و شرفا. فرمایا 7ویں امام اپنے باپ جعفر صادق کے علم میں، حسب میں، نسب میں، شرف میں ان کی بالکل ہو وارث تھے. یعنی غیروں نے بھی اگر وارث مانا ہے تو موسیٰ بن جعفر کو مانا ہے. یہ امامت کا کمال ہوتا ہے کہ اپنے دشمنوں سے بھی منوا لیا کرتے ہیں. چنانچہ امام علیہ السلام کا شہرہ آفاق پھیلتا رہا اور اندر ہی اندر عباسیوں کو یہ حسد ہوتا رہا کہ حکومت ہمارے پاس ہے. کبھی ذرا غور کیجئے گا،
آج کون سی فتوی؟ 4 غور کیجیے گا. ان کو یہ گھمنڈ تھا حکومت ہمارے پاس ہے، لوگ ان کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ ایسی بات ہے نا، جو حکومت میں آ جائے اس کا پھر دماغ یہ ہوتا ہے کہ لوگ میرے پاس آئے. اور آل محمد کا کمال یہ تھا کہ یہ تخت پہ نہیں تھے، ایک بوریے پہ بیٹھتے تھے، پھر بھی لوگ انہی کے پاس آتے تھے. یہ تخت پہ نہیں تھے بظاہر، لیکن زمانہ ان کے گھر آیا تھا، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کو زمین و آسمان کی بادشاہت عطا کی. آہستہ آہستہ بادشاہ کے دل میں نفرت ہونے لگی. جیسے ہی چھٹے امام کا دور گزرا، منصور دوانقی نے آپ کے میرے چھٹے امام کو زہر دیا. اور اب جب منصب امامت پر 7ویں امام تشریف لائے، 35 برس امام رہے. امام موشی کاظم کی امامت کا عرصہ تھوڑا نہیں ہے، 35 سال آپ امامت کے منصب پہ رہے. آپ کو اللہ نے یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ 35 برس آپ نے امامت کا منصب نبھایا. لیکن وہ 35 برس اتنے آسان نہیں ہے کہ کوئی شاہی زندگی ہو. اس 35 برس میں 14 سال کو آپ سخت قید کے نکالے. پورے 14 سال آپ کو قید میں رکھا گیا. ایک قید میں نہیں، مختلف قیدوں میں. عیسیٰ بن جعفر کی قید، جناب اس کے بعد فضل ابن ربیع کی قید. جس کے پاس ملعون کو بن پڑا اس نے امام کو قید میں رکھا. اور پھر امام کی کرامات وہاں بھی ظاہر ہوتے رہے، امام کی شخصیت وہاں بھی ظاہر ہوتی رہی. ایک مرتبہ ہارون کے ایک غلام نے طنز کرتے ہوئے 7ویں امام سے کہا، آپ کون ہیں؟ طنز کر کے کہا. 7ویں امام نے فرمایا اگر تو توہین کا ارادہ کر کے پوچھ رہا ہے کہ میں طنزن پوچھوں کون ہے، تو یاد رکھ ہمیں عزت دینے والا اللہ ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. اور فرمایا اگر تو تعارف چاہتا ہے تو سن لے، میں سارے نبیوں کے سردار کا بیٹا ہوں، ساری عورتوں کی سردار کا بیٹا ہوں، سارے ولیوں کے سردار علی میرے جد ہیں، سارے جنت کے جوانوں کے سردار میرے جد ہیں. اللہ کا شیر حمزہ ہمارے گھر میں ہے، جعفر طیار ہمارے گھر میں ہے، اللہ کا قرآن ہمارے گھر میں ہے، اللہ کی وحی ہمارے گھر میں ہے، اسلام ہمارے گھر میں ہے، ایمان ہمارے گھر میں ہے. اور اس شہر سے رہنے والا ہوں، اس شہر کا رہنے والا ہوں جس کی زیارت ہر مسلمان پہ فرض ہے، اور اس گھر کا بندہ ہوں جس پہ درود پڑھنا سب پہ فرض ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. اب وہ تعلق چاہتا ہے تو سن. اللہم صلی علی محمد وآلہ. اگر تو چاہتا ہے کہ تعارف سننا چاہے تو سن لے، یہ میرا تعارف ہے. جب بھی آل محمد نے تعارف کرایا تو پھر ایسے تعارف کرایا ہے. چنانچہ عباسیوں کے دل میں حسد بڑھتا رہا، کیسے ان کو نعوذ باللہ رسوا کیا جائے، ذلیل کیا جائے، نعوذ باللہ. لیکن جن کی عزتیں اللہ نے عطا کی ہوں ان کی عزتیں گھٹائی نہیں جا سکتی، ان کی عزتیں بڑھتی جاتی ہیں. ایک مرتبہ ہارون جب بغداد سے مدینہ آیا زیارت کے لیے، اور جب مدینے پہنچا تو روضہ رسول پر آیا. اسی وقت 7ویں امام بھی روضہ رسول پہ حاضر تھے. آپ جانتے ہیں بنی عباس رسول اللہ کے چچا کا خاندان ہے، اور ہمارے جو ائمہ ہیں 12 امام رسول اللہ کی بیٹی کا خاندان ہے. رشتہ تو بہت قریبی ہے، وہ چچا کا خاندان، یہ رسول کی بیٹی کا خاندان. اور یہی وہ جملہ تھا جس کو بنی عباس اکثر کہہ کے چکما دینے کی کوشش کرتے تھے، ہم تو آپ کے اپنے ہیں. اور اپنوں کے اپنا کیا کیا وہ دیکھ لیں. تاریخ بتاتی ہے بنی امیہ کے ظلم تھوڑے ہیں، بنی عباس کے ظلم بہت زیادہ ہیں. بنی امیہ کے ظلم تھوڑے ہیں، بنی عباس کے ظلم زیادہ ہیں. جیسے ہی آیا اور 7ویں امام کو قبر پہ دیکھا کھڑا ہوا رسول کی، تو طنز کی صورت میں آگے بڑھ کے رسول اللہ کی قبر پہ پتہ کیا کہا؟ السلام علیک یا ابن العم، اے میرے چچا زاد بھائی آپ کا سلام. طنز مار کے کیا کہا؟ یہ ہمارے کون ہے چچا زاد، رشتہ ہے اوپر سے. رسول ایک باپ کی اولاد، یہ ان کا ایک باپ عباس بن عبد المطلب. جیسے ہی اس نے کہا چچا آپ پہ سلام، ادھر سے امام موشی کاظم اپنی ابا کو سمیٹ کے قبر کے قریب آئے اور قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہا السلام علیک یا ابا، اے ہمارے بابا آپ پہ ہمارا سلام. اس نے چچا کہا، 7ویں امام نے باپ کہا. فتغیر وجہہ، اس کے چہرے پہ غصے کے بادل آ گئے، اور اسی وقت اس نے دل میں ٹھان لی کہ اب موشی کاظم کی توہین کا بھی ارادہ کروں گا اور ان کے ساتھ طنز بھی کرے گا. اسی مجمع میں روضہ رسول پر ظاہر ہے کہ بادشاہ وقت کا لوگ جمع ہوں گے، تو طنز کر کے کہنے لگا کیف انتم ابناء رسول اللہ،
تم لوگ رسول اللہ کے بیٹے کب سے ہو گئے؟ وَأَنْتُمْ أَبْنَاءُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، حالانکہ تم تو علی کے بیٹے ہو. بھائی سلسلہ اوپر تک علی تک جا رہا ہے نا. جعفر صادق، محمد باقر، چوتھے امام، تیسرے امام حسین، امام حسین مولا علی کے بیٹے، مولا علی ابو طالب کے بیٹے، رسول بھی اس میں کہاں سے آئے؟ کہ اللہ کہ تم تو علی کے بیٹے ہو، تم اپنے کو رسول کا بیٹا کیسے کہتے ہو؟ بیٹا تو بیٹے سے چلتا ہے، رسول کا تو بیٹا بچا ہی کوئی نہ، دنیا سے پردے فرما گئے. مسکرا کر ساتویں امام نے ارشاد فرمایا یہ بتا عیسیٰ کو نبیوں کی اندر فہرست میں مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ عیسیٰ کو نبیوں کی لڑی میں مانتا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا ہاں مانتا ہوں. کہ یہ بتا عیسیٰ کا تو باپ ہی نہیں تھا، عیسیٰ نبیوں کی فہرست میں کیسے آئے؟ کہنے لگا اپنی ماں مریم کے ذریعے سے آئے. فرمایا احمق، جب عیسیٰ مریم کے ذریعے سے نبیوں کی نسل میں آ سکتا ہے تو کیا میں فاطمہ کی نسل سے نبیوں کی اولاد؟ یہ استدلال جب میرے ساتھ امام نے کیا تو ثابت ہو گیا کہ ہمارے ائمہ کو یبنا امیر المومنین بھی کہنا ٹھیک ہے، یبنا رسول اللہ بھی کہنا ٹھیک ہے. اس لیے کہ یہ علی کے ذریعے سے علی کے بیٹے ہیں، زہرا کے ذریعے سے رسول کے بیٹے ہیں. کیونکہ رسول کی نسل سوائے فاطمہ زہرا کے کسی اور سے چلی ہی نہیں. تو اب جو علی کے بچے ہیں وہی رسول کے بچے ہیں، جو رسول کے بچے ہیں وہ علی کے بچے ہیں. یہ شرف کائنات میں صرف ان کے پاس ہے کہ رسول کے روزے پہ جا کے کہہ سکتے ہیں اے ہمارے بابا آپ پہ سلام ہو. پوری امت کو حکم ہے کہ وہ کہے السلام علیکم یا رسول اللہ. سب رسول کہیں، یہ باپ کہہ کے پکار سکتے ہیں. چنانچہ ساتویں امام علیہ السلام جیسے ہی اس نے یہ دیکھا کہ تو مدینے میں مجھے ذلیل کرنا ہے، ساتویں امام سے کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں آپ حج کے موسم پہ میرے ساتھ چلیں. اس نے کہا مدینے سے لے کر چلتا ہوں، حج کے موسم پہ میرے ساتھ چلیں اور میں آپ سے چند سوالات وہاں لوگوں کے سامنے کراؤں گا. اگر آپ نے جواب نہ دیا، سنیے ذرا، تو صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے بیچ آپ کو قتل کرواؤں گا. منہ پہ کہہ رہا ہے، عباسی بادشاہ منہ پہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے مکہ کے اندر صفا مروہ کے بیچ سوالوں کا جواب نہ دیا تو آپ کو قتل کر دوں گا. آپ سب جانتے ہیں حج اور احرام کی کیفیت میں حرم کے اندر کسی بھی جاندار چیز کا قتل کفارے کا سبب ہے، کوئی بھی کیڑا مکوڑا ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، اس نے کہا میں آپ کو صفا مروہ کے بیچ، کیونکہ صفا مروہ بھی حرم میں آتی ہے، میں آپ کو وہاں قتل کرواؤں گا. تو غلام جو تھا ہارون کا، اس نے آگے بڑھ کر کہا ارے امیر یہ کیا بات ہے، تمہیں نہیں پتا حرم میں قتل کرنا بری بات ہے، قتل کرنے کی بات نہیں کرو. اب بظاہر کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے اس نے ساتویں امام کے فیور میں کہا. ساتویں امام کا جملہ سنیے اور لطف لیجیے گا. مسکرا کے فرمایا مجھے سمجھ نہیں آتا کہ بادشاہ کو احمق کہوں یا غلام کو احمق کہوں. یہ ہے یہاں اگر کوئی وکیل حکومت کا مل جائے ایسا چمچہ گیری پہ اس کی خوش ہوتے ہیں جب پتہ نہیں کیا مل گیا. ساتویں امام نے ذلیل کر دیا منہ پر. حاضر سروس ہارون کا قریبی مشیر ذلیل کر دیا امام نے. کا سمجھ نہیں آتا کہ بادشاہ کو احمق کہوں یا غلام کا احمق کہوں. اس نے کہا فرزند رسول کیا ہوا، میں نے غلط کیا کہا؟ جملہ سنیے امام کا. امام نے فرمایا سن، اگر میری موت آ چکی ہے تو تیری سفارش کا کوئی فائدہ نہیں، یہ تو مار دے گا مجھے اگر میرا وقت پورا ہو چکا ہے. اور اگر میرا وقت پورا نہیں ہوا تو یہ تو کیا مجھے کوئی چیز موت دے ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ موت صرف اللہ کی طرف سے ہے. نہ تیرے روکنے سے ٹل سکتی ہے، نہ اس کے دینے سے آ سکتی ہے. بالکل وہی جملہ کہا جو ان کے دادا علی نے کہا تھا، مجھے پرواہ نہیں ہے، موت مجھ پر آ پڑے گا، میں موت پہ جاؤں گا. جیسا پہلا امام ہے ویسا ساتواں امام. کوئی اور ہوتا تو خوش ہو جاتا کہ سرکاری بادشاہ کا چمچہ وہ چیلا مجھے اتنی بڑی آفر دے رہا ہے، نہیں ان کو چھوڑ دے مت مارے. امام نے کہا تو بھی احمق ہے، تیرا بادشاہ بھی احمق ہے، نہ تو مجھے بچا سکتا ہے نہ یہ مجھے مار سکتا ہے. جو میری موت کا وقت ہے وہ آگے رہے گا. یہ ہے یقین آل محمد کا. چنانچہ امام کا شورى آفاق پھیلتا رہا. اب اس نے طے کیا کہ ان کا مدینے میں رہنا ٹھیک نہیں ہے. اگر یہ مدینے میں رہے تو میرے خلاف سازش کر دیں گے، میری حکومت ڈیریل کر دیں گے. یہ لفظ سنیں گے ابھی آپ، میری حکومت ڈیریل کر دیں گے. کہنے لگا ایک مرتبہ منہ پر بھی بات آ گئی اس کے، کہنے لگا آپ کو مدینے میں چھوڑوں گا میں. اس نے کہا، امام نے کہا کیوں؟ کہنے لگا میں نے سنا ہے آپ چھپ چھپ کے میری حکومت کے خلاف کام کر رہے ہیں اور چھپ کے بیعت لے رہے ہیں. الزام کیا لگایا؟ چھپ کے بیعت لے رہے ہیں. امام نے کہا میں چھپ کے بیعت کیوں لوں گا؟
اگر لینی ہوگی تو کھلے عام لوں گا. کہا کیسے لیں گے آپ؟ بیعت تو میرا حق ہے. امام نے کہا تو یہ ثابت کر کے بیعت تیرا حق ہے. اس نے کہا کیونکہ میں حکومت میں ہوں, آپ حکومت میں نہیں ہیں. نشہ دیکھا, تختے کا نشہ, تختے کا نشہ. حکومت میں ہوں, آپ نہیں ہیں. امام نے کہا تیرے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں کہ تو حکومت میں. دلیل میرے پاس یہ ہے, انتا امام الجسوم و انا امام القلوب. بے شرم, تو جسموں کا حاکم ہے, میں دلوں کا حاکم ہوں. تو جسموں کا حاکم ہے جب تک زندہ ہے, بس جب تک تیری حکومت ہے. ادھر تو مر جائے گا, تیری فاتحہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. میں دلوں پہ حکومت کرتا ہوں. چمچے تیرے ہوں گے, خوشامد میری کریں گے. وزیر تیرے ہوں گے, زیارت میری کرنے آئے کریں گے. چنانچہ آپ دیکھ لیجئے کہ ساتویں امام کا زمانہ کتنا سنگین زمانہ ہے کہ اگر امام کا کوئی چاہنے والا سرکاری حکومت میں بھی ہے تو وہ چھپ چھپ کے ملتا ہے. علی ابن یقطین پکا گھٹا ہوا محبت اہل بیت میں. علی ابن یقطین کٹر امام کا چاہنے والا, لیکن کیا کرے کہ حاضر سروس بادشاہ کا مشیر ہے, دوسرے وزیروں کو حسد ہے, اور کسی صورت میں لگے رہتے ہیں کہ اس کی شکایت بادشاہ کے پاس کر کے اس کی نوکری فارغ کروائیں. ایک مرتبہ اس کی گورننس میں خوش ہو کر, گورننس سمجھتے ہیں شہر کے کام کاج اچھے کرتے رہنا, شہر کو صاف ستھرا رکھنا, اس کے اچھے کام کو دیکھتے ہوئے ایک بہترین انعام علی ابن یقطین کو دیا ہارون نے. بس دو جملوں کی رحمت ہے, بات روک رہا ہوں. ہارون نے جیسی قیمتی انعام دیا. دیکھو امام کا عاشق کون ہوتا ہے, مجھ جیسا ہو تو گھر رکھ لے, کسی کو بتائے بھی نہ کہ مجھے انعام ملا. جیسے اسے انعام ملا, اس نے انعام کو دیکھا, فرمایا میں تو اس کا حقدار نہیں ہوں, اس کے حقدار میرے امام موسیٰ بن جعفر. چھپ کر ساتویں امام کی ملاقات کو گیا. آج دیکھو کیا حال اس زمانے میں جاسوسی کیسی ہوتی ہوگی. چھپ کر گیا اور ساتویں امام کو تحفہ پیش کیا. فرزند رسول اس تحفے کے حقدار آپ ہیں, کیونکہ میں آپ ہی کی بتائی ہوئی طریقے پہ چلتا ہوں, میری کامیابی کا راز آپ ہے. یہ جو میں حکومت اچھے سے چلا رہا ہوں آپ ہی نے مجھے سکھایا ہے. ساتویں امام نے کہا تھا تیرے لیے حکومت میں رہنا, جملہ کہہ دے رہا ہوں یہاں پر, میرا موڈ نہیں تھا لیکن بات آ گئی تو کہہ رہا ہوں, تیرے لیے حکومت میں رہنا اس وقت تک حلال ہے جب تک تو ہمارے چاہنے والوں کی مدد کرے. جس وقت تو نے ہمارے چاہنے والوں کا کام چھوڑا, تیرا حکومت میں رہنا حرام ہو جائے گا. آپ ذرا سوچ لے, حکومت اس وقت تک صحیح ہے تیری جب تک ہمارے چاہنے والوں کے کام کرے, اور حکومت سے پہلے تو ہمارے پیچھے آگے پیچھے گھومتا رہے, اور حکومت آنے کے بعد آنکھیں یہاں رکھ لے تو تیرے لیے حرام ہے حکومت کرنا. ساتھ امام نے کہا. تو اب جیسے اس نے وہ انعام دیا, جملہ سنیے آپ, کوئی اور ہوتا دنیا کا بنایا ہوا پیر فقیر فوراً سامان لے کے رکھ دیتا کہیں. ساتھ امام نے فرمایا ہم تیرے انعام قبول نہیں کریں گے, اسے واپس لے. یہ کہہ کر امام نے علی بن یقطین کو بھیج دیا. توقع نہیں علی محمد سے کہ کبھی نہ کرے کسی چیز پر. دلی دل میں گھٹا گھٹا جا رہا تھا, کہتا جا رہا تھا کہ کیا ہوا میرے مولا نے انعام قبول نہیں کیا. میں تو اس عقیدت سے گیا تھا. جس دوران یہ امام کو تحفہ دے رہا تھا اور امام نے منع کیا, کچھ سیاسی مخبروں نے مخبری کی اور جا کر ہارون سے کہا اب تو پکا ثبوت ہمارے پاس ہے کہ یہ تیرے دشمن نعوذ باللہ موسیٰ بن جعفر کا مرید ہے, اور اس کی دلیل یہ اس کے گھر میں ابھی چل, وہ جو تو نے انعام دیا تھا چل کر دیکھ, اگر اس کے گھر سے نکل آئے تو ہم جھوٹے, نہ نکلے تو ہم سچے. ادھر مخبری ہو گئی, ادھر ساتھ امام نے تحفہ نہیں لیا. یہ روتا پیٹتا گھر آیا, تحفے گھر میں رکھ دیا, سرکاری چھاپا پڑا گھر پہ. آسان الفاظ کہہ رہا ہوں, سرکاری چھاپا پڑا گھر پہ, جیسے بھی پڑا ہوگا تو اٹھا پٹک شروع ہوئی, چیزیں بھی پھینکی, جو بھی ہوتا ہوگا اس زمانے میں. اس کے بعد کہا بتاؤ وہ قیمتی انعام کا ہے. کیا کرم ہے میرے ساتویں امام کا, ہوتا کوئی دنیا کا پیر, اس کا تو آخری پیر ہو گیا ہوتا اگر وہ سامان نہ نکلتا. ساتویں امام سب جانتے ہیں, اس نے سامان لا کے پڑا ڈال دیا تھا کہیں. اس نے کہا وہ پڑا ہوا سامان, اب جو سامان نکلا تو وزیروں کا منہ تو ایسا اتر گیا جیسے پتہ نہیں کہ برائی کرتے ہوئے پکڑے گئے. ہارون نے کہا تمہارا اس سے جلنا ختم نہیں ہوگا, اچھا بھلا میرا مشیر ہے اس کے پیچھے پڑے رہتے ہو. ہارون کہتا جب یہ واقعہ ختم ہو گیا, علی بن یقطین کہتا رات کو جب میں بیٹھا تب مجھے اندازہ ہوا میرے مولا نے انعام کیوں نہ لیا تھا. وہ جانتے تھے کہ اگر میں نے انعام لے لیا اور اس کے پاس سے انعام نہ نکلا تو اس بیچارے کی گردن مار دی جائے گی. اس نے کہا واقعاً اتنے کریم ہیں آل محمد کہ انعام واپس کر کر اس کی جان بھی بچائی اور اسے محبت کا انعام بھی عطا فرما دیا. یہ ہے ساتویں امام کی سیرت. آسان وقت نہیں ہے ساتویں امام کا. بغداد انجان شہر تھا اس وقت امام کے لیے.
آپ بظاہر وہاں کے رہنے والے نہیں تھے، یہ تو پوری کائنات امام کے سامنے، حدیث میں ہے کہ اخروٹ کی مثل ہے، امام جہاں سے گھما کے چاہے حالات دیکھ سکتا ہے، حدیث میں پوری کائنات امام کی ہتھیلی پر ایسے جیسے اخروٹ. اسی لیے وجہ سے روایت میں کہ اگر کوئی امیر المومنین سے سوال کرتا تھا آپ بغیر پوچھے جواب دیتے تھے. تو کسی نے کہا کہ یا علی آپ سوال تو پورا سن لیا کریں. امام نے کہا چل پھر تو ایک بات کا جواب دے، تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے فوراً کہا 5 ہیں. مولا نے کہا جلدی کیوں کر رہا ہے، گن کے بتا دے. اس نے کہا مولا اس میں گننا کیا ہے، کوئی نئی بات تو نہیں ہے، 5 ساتھ میں 5 ساتھ میں. مسکرا کے فرمایا بس جیسے تیرے سامنے تیری ہتھیلی ہے ویسے ہمارے سامنے پوری دنیا ہے، ہم جہاں سے چاہیں خبر لے کر تجھے دے دیا کرتے ہیں. چنانچہ 7ویں امام علیہ السلام کے واقعات گزرتے رہے، زندگی گزرتی رہی. ایک عیسائی عالم بہت بڑا بغداد میں رہتا تھا اور اس کا بڑا ناز تھا کہ میں توریت اور انجیل کا بہت بڑا ماہر ہوں، چیمپئن ہوں. بلایا ہارون نے اس کو، کہا ایک شخص آیا ہے مدینے سے، لہجہ دیکھیے، ایک شخص آیا مدینے سے، اس کا کہنا یہ کہ میں سارا علم جانتا ہوں، ذرا اس سے بیٹھ کے 2-3 باتیں تو کرو. اس عالم کو بلایا جو یہودی تھا، عیسائی تھا. 7 امام سامنے بیٹھے. امام نے فرمایا کیا جانتا ہے؟ اس نے کہا میں توریت انجیل جانتا ہوں. کیا سنا اس میں سے؟ امام نے کہا توریت انجیل چھوڑ دے، تو عیسائی ہے نا، یہ بتا عیسیٰ کی ماں کا نام کیا تھا؟ بیسک کوسچن، بنیادی سوال. کوئی توریت انجیل نہیں کھلی، عیسیٰ کی ماں کا نام کیا تھا؟ مریم کی ماں کا نام کیا تھا؟ اب وہ خاموش. مریم کی ماں کا نہیں پتا اسے. اچھا امام نے کہا یہ بتا کہ عیسیٰ کب پیدا ہوئے تھے اور کہاں پیدا ہوئے تھے؟ کہہ رہا وہ بھی نہیں پتا. عیسائی ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب جملہ غور ہونے، کچھ امتی ایسے بھی ملیں گے جو نبی کے نعرے تو بہت لگائیں گے، پتہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. عیسائی ہے بہت بڑا اور کہنے لگا کہ مجھے نہیں پتا. امام نے کہا سن، مریم کی ماں کا نام عبرانی زبان میں مرسا تھا، عربی میں وہابیہ تھا. وہابیہ نہیں، وہابیہ. یہ وہابیہ نکلا ہے اس سے جو کسی کو کوئی چیز ہبہ کی جائے. ربنا ہب لنا من لدنکا، ہب کہتے دے دینے کو اور ہبہ کہتے کسی چیز کو دے دینا. فرمایا مریم کو عربی میں حبیہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ نے مریم کو عیسیٰ جیسا بیٹا ہبہ کیا تھا، بغیر شوہر کے تحفے میں دیا تھا. فرمایا اچھا یہ بتا کہ عیسیٰ کب پیدا ہوئے تھے؟ جملہ سنیے گا، بات ختم ہو رہی ہے. اس نے کہا کہ یہ تو نہیں پتا. کہ جمعے کا دن تھا، فرات کا کنارہ تھا. بہت کم لوگوں کو یہ بات پتا ہے اور انہوں تو بالکل ہی نہیں پتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ فرات کا کنارہ. فرات کہاں بہ رہی ہے؟ افریقہ میں تو نہیں بہ رہی نا، کربلا. فرات کے کنارے پر عیسیٰ کی ولادت ہے. بعض روایات میں یہ ہے کہ آج جس جگہ امام حسین کی قبر ہے یہ وہ جگہ تھی جہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی. پروردگار نے عیسیٰ علیہ السلام کو مقام عطا فرمایا تھا. اور اب جملہ سنیے کیا ہے. امام نے فرمایا چونکہ عیسیٰ فرات کے کنارے پیدا ہوئے تھے لہذا اللہ نے عیسیٰ کی وجہ سے فرات کے پانی کو بابرکت بنا دیا. فرات کا پانی بڑا برکت والا ہے، البتہ برکت کا ہونا اور ہے، پینا اور ہے. پینے جیسا نہیں ہے آج وہ لوگوں کی وجہ سے. فرات کا پانی بہت برکت والا ہے. حدیث میں ہے کہ جس بچے کو فرات کی گھٹی دی جاتی ہے وہ بچہ اہل بیت ہوتا ہے. پہلی خوراک جو بچے کو چٹائی جائے فرات کا پانی ہو. چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوا ہوئے. پھر امام نے کہا کہ حیران ہو گیا کس بات پر. اس نے کہا آپ کو یہ سب کیسے پتا؟ امام نے کہا مجھے تیرے باپ کا نام بھی پتا ہے. تیرے باپ کا نام ہے عبد الصلیب. صلیب وہی جو نشان ہوتا ہے. فرمائے تیرے باپ کا نام ہے عبد الصلیب، حالانکہ تیرے باپ کا نام ہونا چاہیے تھا عبداللہ، کیونکہ بندہ اللہ کا ہوتا ہے، صلیب کا نہیں ہوتا ہے. امام نے کہا تیرے باپ کا نام میں نے تجھے بتایا، تیرے دادا کا نام ہے عبد المسیح، حالانکہ تیرے دادا کا نام نہیں ہونا چاہیے تھا، عبداللہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، عیسیٰ خود اللہ کا بندہ ہے، عبد ہے. جب یہ ساری باتیں ہو گئی وہ سنتا رہا. اگلا سوال کر کے کہ اللہ کا یہ تو بتائیے آپ ہیں کون؟ فرمایا میں تیرے نبی آخر کا بیٹا، تیرا وقت کا امام موسیٰ بن جعفر ہوں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. بس عزیزو، یہ امام علیہ السلام نے گویا کہ عیسائیت کو بھی اسلام کی طرف پلٹا دیا. اور کیوں نہ پلٹا ہے؟ کیونکہ یہ ان کا بیٹا ہے جن کے بارے میں نجران کے نصارہ نے کہا تھا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں اگر یہ اشارہ کر دے تو پہاڑ جگہ سے ہٹ جائے.
انہوں نے چہرہ دکھا کر جگہ سے عیسائیت کو منوا لیا، انہوں نے اپنے کردار سے عیسائیت کو اسلام کی طرف پلٹا دیا۔ یہ سیرت امام موسیٰ بن جعفر ہے۔ بس میرے عزیزو، امام کی سیرت پر سب سے غالب جو پہلو ہے وہ سجدے کا پہلو ہے۔ آپ کی مکمل زندگی ہر وقت الہی سجدے میں رہی۔ حکم ہے امام کا فرمان ہے، ساتھ امام کی حدیث کتابوں میں لکھا ہوا ہے، فرمایا جب نماز پڑھ چکو تو سجدے میں سر رکھ دو اور ایک جملہ کہو، چھوٹا سا جملہ، فرمایا قبح الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک۔ اے اللہ اگر برائی کا ہونا بندے سے بری بات ہے تو اللہ کی طرف سے معاف کر دینا بھی تو اچھی بات ہے۔ یہ ہے وہ عبدیت کا راستہ۔ قبح الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک۔ اے اللہ اگر بندے سے برائی کا ہونا بری بات ہے تو رب کی طرف سے معاف کرنا بھی تو اچھی بات ہے، اور تجھے ہر اچھائی زیب دیتی ہے۔ اسی طریقے سے ساتھ امام کی دعائیں آپ بار بار فرماتے تھے، اللہم انی اسألک الراحۃ عند الموت۔ اے اللہ موت کے وقت مجھے راحت نصیب فرما۔ یہ یقیناً تربیت کے مرحلے میں جملہ ہے ساتھ امام کا، اس لیے کہ وہ ان تکالیف سے پاک ہیں جو کسی عام بندے کو یا گناہگار کو نعوذ باللہ ہو سکتی ہوں، ان چیزوں سے دور ہے ائمہ اہل بیت۔ لیکن چونکہ عبدیت کا تقاضا یہ ہے اور بندوں کو تعلیم عطا فرمانی ہے، لہذا ساتھ امام نے جملہ ارشاد فرمایا، اللہم انی اسألک الراحۃ عند الموت۔ امام علیہ السلام کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کی سیرت کو پڑھا جائے۔ ان کی سیرت کا سب سے بڑا پہلو جو آپ کے نام میں جھلک رہا ہے، موسیٰ کاظم۔ آج بارگاہ شاہ کاظمین میں حضرت امام موسیٰ کاظم کا پرسہ ہے۔ ایک جملہ بس امام کی سیرت سے ایک جملہ بھی اگر لے گئے، پوری کتاب یاد کرنا، اپنے اوپر نافذ کرنا تو بہت اچھی بات ہے، ایک جملہ بھی آ گیا وہ کیا ہے؟ کاظم۔ کاظم کہتے ہیں کثرت سے غصہ پی جانے والے کو۔ علماء اہل سنت کے جملے لکھ کے فرماتے ہیں وَسُمِّيَ الْكَاظِمُ كَاظِمًا لِكَثْرَةِ تَجَاوُزِهِ۔ آپ کو کثرت سے معاف کرنے کی وجہ سے کاظم کہا جاتا تھا۔ کاظم غضب سے پی جاتے تھے، اسی لیے جب زیارت پہ جاتے ہیں لکھا ہے السلام علی الامامین الکاظمین الغیظ، غیظ کو پی جانے والے پر سلام ہو۔ مجھے بتائیے کہ اگر ائمہ اپنے غیظ کو ظاہر کر دیں تو کائنات ان کے غیظ کو تحمل نہیں کر سکتی، برداشت نہیں کر سکتی امام کی غضب کو، کیونکہ پوری کائنات کو اشارہ ہے اللہ کی طرف سے کہ اگر میری حجت کو اشارہ کرے دھرم برہم ہو جائے۔ لیکن امام رحیم ہوتا ہے، کریم ہوتا ہے، رحم کرنے والا ہوتا ہے، امام لوگوں کا درد رکھنے والا ہوتا ہے، وہ کبھی لوگوں کے لیے بد دعا نہیں کرے گا۔ لیکن افسوس یہ اس امر کا ہے کہ جس گھرانے نے زمانے بھر کو ہمیشہ غموں سے بچایا، مشکلات سے بچایا، جملہ سنیں گے ساتھ امام کا، آخری جملہ مصائب سے جانے جا رہا ہوں، چند جملے پڑھوں گا۔ ساتھ امام کے بارے میں لکھا ہے جب کسی کا سنتے تھے کہ پریشان ہے، بَعَثَ إِلَيْهِ بِسُرَّةٍ فِي دینار، دینار سے بھری ہوئی تھیلی گھر آ کے اس کو گھر بھیجتے تھے، اس کو بھیج دیتے تھے کہ اس کے مال سے اس کی مدد ہو جائے۔ آج ساتھ امام کی سیرت پہ عمل کیجئے، خدا نے کوئی منصب دیا ہے، کوئی عہدہ دیا ہے، میری کہیں بات چلتی ہے، میرے فون سے کام ہوتا ہے تو بچائے نہیں اپنے منصب کو، اپنے منصب کو خرچ کریں، اس لیے کہ جو کچھ دیا ہوا ہے آل محمد کا دیا ہوا ہے، ہم سب نے پلٹ کے منہ دکھانا ہے آل محمد کو۔ وہ پوچھیں گے کہ جو منصب دیا تھا بتا ہمارے چاہنے والوں کے لیے کیا کیا، دوسروں کے لیے تو بڑا اچھل کے جاتا تھا، ہمارے نام لینے والوں کے لیے کیا کیا۔ مومنین آپس میں دوسرے کے دست و بازو بنے، ایک دوسرے کی نصرت کریں، مدد کریں، مدد نہیں کر سکتے اس کے خلاف کام نہ کریں، پسند کریں گے ساتھ میں امام، ختم ہوئی بات۔ ایک شخص گیا تھا علی ابن یقین کے پاس کچھ کام لے کر، ذرا سی تاخیر ہو گئی، ابن یقین نہیں ملا، روتا ہوا آیا، حضرت رسول آپ نے تو بڑے یقین سے بھیجا تھا، اس نے تو ملنے سے منع کر دیا۔ امام جلال کے حلقے میں آ گیا، مصلی میں بیٹھے، خادم سے کہا ابن یقین اگر ہمارے دروازے پر آئے اس سے کہنا موسیٰ بن جعفر تم سے نہیں ملے گی۔ ابن یقین کو خبر ہوئی کہ میرے ساتھ امام نے کسی کو بھیجا تھا اور میں مل نہیں سکا، سرپٹ دوڑتا ہوا واپس آیا، غلاموں نے کہا تجھے جانے کی اجازت نہیں، اس نے کہا تمہیں قسم ہے موسیٰ بن جعفر کی جس کی تم دربان پر کھڑے ہو مجھے جانے کی اجازت دو۔ اندر گیا، سلام کیا، امام نے جواب سلام نہیں دیا، جلال کیا میں موسیٰ بن جعفر پلٹے، امام نے چہرہ گھمایا، فرمایا تجھ سب نے کیا کہا تھا کہ ہمارا کوئی چاہنے والا اگر تیرے پاس آئے تو اس کی مدد کرنا۔ اس نے کہا مولا میں نہیں جانتا وہ کب آ کر گزر کر چلا گیا۔ اب جملہ سنیے آپ کیا ہے، فرمایا میں نہیں جانتا، اگر تو چاہتا ہے کہ میں تجھے معاف کروں تو جسے دروازے سے واپس بھیجا تھا اس کے پاس جا اور کوئی ایسا ثبوت لے کر آ جس سے مجھے یقین ہو جائے کہ اس نے تجھے معاف کر دیا، تب موسیٰ بن جعفر تجھے معاف کرے گا۔
کتنا عزیز ہے ساتویں امام کو اپنا ایک چاہنے والا. مجھے بتاؤ جب ہم جیسے گناہگار امام کو اتنے عزیز ہیں تو امام ہمیں کتنا عزیز ہونا چاہیے. ایسا امام گیا دوڑتا ہوا وزیروں سے پوچھا کون تھا, کہاں سے آیا تھا, سراغ لگایا کہیں نہ کہیں سے وقت الواق ہوا. اب جو اس نے دروازہ کھولا دیکھا وقت کا وزیر دروازے پہ کھڑا ہے. وہ ڈر گیا کہ مجھ سے کچھ توہین تو نہیں ہو گئی. ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگا بھائی مجھے معاف کر دو, میرے لیے نہیں ہے تو میرے پاس آئے, مجھے معاف کر دو. اس نے کہا اے ابا خدا ایسی کوئی بات نہیں ہے, میرے دل میں کوئی بات نہیں, جاؤ میں تو معاف کیا. اس نے کہا ایسے نہیں, میرے مولا نے کہا ہے کچھ ثبوت لے کر آؤ. کیا ثبوت چاہیے؟ علی بن یقین نے اپنا منہ زمین پہ رکھا اور کہا اگر اپنے جوتے کا نشان میرے منہ پہ بنا دے تو میں وہی جا کر امام موسیٰ بن جعفر کو دکھاؤں گا. کتنا عزیز ہے مومن کا رتبہ ساتویں امام. ہاں مومن کی بات ہو رہی ہے. اس نے منہ پہ نشان بنایا, ساتویں امام علیہ السلام کے دربار میں آیا. اب جب امام نے منہ پہ چہرے پہ دیکھا نشان, خود آگے بڑھے, خود ہی جھاڑ کے کہا اب تجھ سے ہم راضی ہیں, اب تجھ سے ہم راضی ہیں. میرا عزیزو اس لیے عزیز ہے ساتویں امام کو مومنین, کیونکہ یہ حسین کے رونے والے ہیں, حسین کے عزادار ہیں, حسین کے پرسادار ہیں. کتنے عزیز ہیں ساتویں امام کو ہم لوگ. خدا ہم سب کو سیرت امام موسیٰ کاظم کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار ان کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو قبول فرمائے. آج 23ویں شب ہے, یہ عنوان بھی یاد رکھیے گا, میرے بزرگوں کے علم میں اضافہ نہیں کرنا, مولانا تشریف فرمائے. یاد رکھنا تاریخ شہادت 25 ہے, مگر جس تاریخ کو ساتویں امام کو زہر دیا گیا وہی تاریخ ہے. گویا کہ ساتویں امام کی عزاداری 23 تاریخ سے شروع ہو جائے. آج کی رات ہے جب ساتویں امام کو زہر دیا گیا. خدا ہم سب کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے. میں نہیں کہتا کہ کبھی زہر کوئی چکے کیسا ہوتا ہے, لیکن اتنا ضرور کہوں گا اگر گلے میں کوئی کانٹا چبھ جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے. دوڑتے ہوتے چاچا زمین و آسمان ایک ہو جائے, میرے گلے میں کانٹا پھنس گیا. سلام کرو ساتویں امام کو جو زندان کے اندھیرے میں ایک زخمی کلیجہ لے کے تڑپ رہا ہے. اللہ اکبر, اجرکم اللہ. خدا اگلے برس سب کو امام موسیٰ کاظم کی زیارت نصیب فرمائے. اگلا برس جس دن امام موسیٰ کاظم کے حرم پر ہو, ان کی زری کے سامنے ان کو پرسہ دو. بس عزیزو ساتویں امام کو زہر دیا وہی پرانا طریقہ جو عباسیوں کا طریقہ رہا. کسی کھانے میں یا کھجور میں ساتویں امام کو زہر دیا اور امام کو جس قید خانے میں رکھا. میں تو کبھی نہیں گیا اس قید خانے میں, میرا دل نہیں مانگتا, لیکن جو گئے ہیں وہ بتاتے ہیں اتنی تنگ جگہ ہے کہ جیسے رکوع کی کیفیت میں کوئی آدمی جتنا جھکتا ہے, بس اتنی جگہ ہے جہاں 14 برس میرا امام, 14 برس. کبھی تصور کرنا میرے عزیزو, مرزا تقی نے لکھ دیا مصرع کہ مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی, زندان میں جوانی و پیری گزر گئی. جب گئے تھے تو جوان تھے موسیٰ بن جعفر, اور جب زنجیروں میں جکڑا ہوا لاشا پل پہ لایا گیا, امام کے بالوں میں سفیدی آ چکی تھی. عزیزو ساتویں امام کو قید خانے میں رکھا جا رہا ہے. کبھی امام کے کردار کو اٹھانے کے لیے کسی بدکار خاتون کو بھیجا جا رہا ہے, اور جب وہ واپس آ رہی ہے تو موسیٰ بن جعفر کا کلمہ پڑھتی ہوئی آ رہی ہے. ساتویں امام مختلف اذیت میں قید رہے. میرے امام کی زیارت کا جملہ ہے, جب بھی پڑھیں وہ جملہ مجھے دعا میں یاد کیجیے گا. ایک جملہ عجیب ساتویں امام کا ہے, السلام علی المعذب فی قعر السجون, سلام اس پر جسے مختلف جیلوں میں عذاب دیا گیا, جسے مختلف قید خانوں میں عذاب دیا گیا. السلام علی الزساق المرزوز بحلق القیود, سلام اس امام پر جس کی پنڈلیوں کو زنجیروں سے باندھ دیا گیا تھا. امام حرکت نہیں کر سکتے تھے جگہ سے, امام کا جسم لاغر ہو چکا تھا. عزیزو امام موسیٰ کاظم کو زہر ملا, 2 دن میرا امام زہر سے تڑپتا رہا. آج اور کل کا پورا دن ساتویں امام زہر سے تڑپے. جب 25ویں کی رات قریب آئی, سرکاری حکیموں کو قریب بلایا اور کہا دیکھ لو موسیٰ بن جعفر اپنی موت مر رہے ہیں, ہم نے انہیں زہر نہیں دیا. ساتویں امام کی آواز نہیں نکل رہی تھی, ہلکی سی آواز بلند کر کے کہا مجھے اللہ کے دشمن نے زہر دے دیا ہے, مجھے زہر سے مارا جا رہا ہے. ادھر ساتویں امام کو زہر ملا, امام موسیٰ کاظم کے کلیجے میں ہلچل بپا ہوئی. کاش کوئی بہن قریب ہوتی تو دشت کا ٹکڑا آگے کر دیا ہوتا, کاش کوئی بیٹا قریب ہوتا بابا کے سینے کو سہلا دیا ہوتا. میرا ساتواں امام تڑپ رہا تھا. 25ویں کی رات گزرنے لگی, ایک وقت ایسا آیا امام نے مصلی بچھایا, سجدہ آخر کو سر رکھا. اب جو امام موسیٰ بن جعفر نے سر رکھا, ادھر امام کی سانسیں اکھڑنے لگی. امام کی جب روح پرواز کر گئی,
ادھر امام رضا مدینے میں بیٹھے تھے، اچانک امامہ پھینک دیا، اپنا گریبان چاک کیا، آواز دی اعیذونی بابی موسیٰ بن جعفر، مجھے میرے بابا موسیٰ بن جعفر کی تعزیت دی جائے۔ کسی نے کہا فرزند رسول کیا ہوا؟ کہا میرے بابا کو بغداد میں زہر دے دیا گیا۔ ارے باپ کی خبر ملی، بیٹے نے گریبان چاک کر دیا۔ روایت کا جملہ یہ ہے، امام کا زنجیروں میں بندھا ہوا لاشا، آواز دی گئی مزدوروں کو قید خانے میں بلایا جائے۔ علماء بتاتے ہیں 25 رجب کو بغداد کا کوئی مزدور ایسا نہیں ہوتا جو امام کے حرم میں نہ آتا ہو۔ میں نے اپنے ہاتھ سے ایک مزدور کے ہاتھ میں یہی سوچ کے بوسہ دیا، کتنے خوش نصیب ہو تم نے امام کا لاشا اٹھایا، کاش کربلا میں بھی کوئی مزدور ہوتا، زہرا کے بیٹے کا لاشا گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال نہ ہوتا۔ بس عزیزو، امام کا جنازہ جیسے اٹھایا گیا، امام کا لاشا بغداد کے پل پہ رکھ کے رکھ دیا گیا۔ آج بھی 25 رجب کو پل پہ شبیہ بنائی جاتی ہے، امام کا جنازہ لا کے رکھا گیا۔ اب جملہ تمہارے رونے کا ہے، دیکھو کوئی حقیر آدمی بھی مر جائے، کوئی کم درجے کا بھی مر جائے، اس کا جنازے کا اعلان کتنے احترام سے ہوتا ہے۔ امام کی زیارت کا جملہ ہے، السلام علی الجنازۃ المنادى علیہا بذل الاستخفاف، سلام اس امام کے جنازے پر جس کا اعلان بھی ذلت کے ساتھ کیا گیا۔ لعینوں نے آواز دے کر کہا قد مات امام الرافضہ، رافضیوں کا امام مارا گیا۔ مقتل کا جملہ یہ ہے عزیزو، امام کا لاشا بغداد کے پل پہ رکھا گیا، دونوں طرف سے رستہ کھول دیا گیا اور آنے والوں سے کہا آتے جاتے لاش کو ٹھوکر لگائیں۔ مقتل کا جملہ ہے والداخل والخارج یرفسہ برجلہ، جو لعین گزرتا تھا ٹھوکروں سے لاشے کو مارتا تھا۔ امام کا جنازہ تیار کیا گیا، امام رضا مدینے سے باجاز امامت آ گئے، ابھی امام کا جنازہ آ جائے گا۔ امام کا جنازہ امام رضا نے اٹھایا اور آج جس جگہ امام کا مقبرہ ہے ایک قبر میں امام کو سپرد لحد کیا۔ میرا دل کہتا ہے جب امام موسی کاظم کی قبر بڑھ رہی ہوگی، آپ نے کربلا کی طرف رخ کر کے کہا ہوگا اے دادا حسین، میرا لاشا پل پہ رہا، ٹھوکریں بھی لگی مگر قبر تو میسر آ گئی، مجھے غسل و کفن تو نصیب ہوا، مگر ہائے دادا آپ کا لاشا گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا۔ ہائے موسیٰ بن جعفر، ہائے غریب بغداد۔